السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 569 569 سورہ فاتر آیات 8 تا 14۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ملاوٹ بظاہری طور پہ اتنا بڑا ہم جرم نہیں تصور کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا فتویٰ جاری فرمایا فمن غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت سے ہی نکل گیا، خارج ہو گیا، میری امت سے اس کا تعلق کوئی نہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ ابھی محبت میں حضور پہ اس نظریے سے بھی درود پاک پڑھ دیا کریں کہ سرکار نے کتنی محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاتر، دوسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا بھلا وہ شخص کہ زینت دی گئی اس کے برے عمل کو، فراہ حسنا، پس وہ سمجھتا ہے اسے اچھا، فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ، پس بے شک اللہ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس نہ جاتی رہے آپ کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی، اور اللہ کی ذات وہ ہے، ارسل الریاح، جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پس وہ ابارتی ہے بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، ہم لے جاتے ہیں ہانک کے مردہ شہر کی طرف انہیں، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، جو عزت چاہتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، پس عزت سارے کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح، اور نیک اعمال، یرفعہ، اللہ بلند کرتے ہیں انہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کا مکر وہی برباد ہونے والا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی ذات پیدا کرتے ہیں تمہیں مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پانی کی ایک بوند سے، ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، پھر بنا دیتے ہیں تمہیں جوڑے جوڑے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی بھی عورت، ولا تضع، اور نہ بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر، اور جو بڑھائی جاتی ہے کسی عمر پانے والے کی عمر، ولا ينقص، اور نہ کم ہوتی ہے، من عمرہ، اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالی پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں ہے برابر دو سمندر، ھذا عذب فرات، یہ میٹھے پانی والا، پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، جس کا پانی آسانی سے گلے سے اتر جاتا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین سخت کڑوا پانی، ومن کل، اور ہر ایک سے، تأکلون لحما طریا، تم کھاتے ہو تازہ گوشت، وتستخرجون حلیۃ، اور تم نکالتے ہو زیورات، تلبسونہا، پہنتے ہو انہیں، وتری الفلک فیہ مواخر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی پانی کو چیرتی جاتی ہے اس میں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔
युलिजुल लैल फिन नहारी व युलिजुन नहार फिल लैल, वो दाखिल फरमाते हैं रात को दिन में और दिन को रात में। वसख्खर शम्स वल कमर, और मुसख्खर कर दिए सूरज और चांद। कुल्लु यजरी लिअजलिम मुसम्मा, हर एक अपने मदार में चल रहा है एक मुकर्रर वक्त तक। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह तुम्हारे परवरदिगार हैं। लहुल मुल्क, बादशाहत उसी अल्लाह की है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही, और जो लोग पुकारते हैं उस अल्लाह के सिवा। मा यमलिकून मिन कितमीर, नहीं वो मालिक घुटली के छिलके के भी। इन तदऊहुम, अगर तुम पुकारो उन्हें, ला यस्मऊ दुआअकुम, वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनते। वलौ सामिऊ, और अगर सुन भी ले, मस्तजाबू लकुम, तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत वाले दिन वो इनकार कर देंगे तुम्हारे शिर्क का। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और नहीं कोई खबर दे सकता आपको पूरी तरह खबर देने वाले की तरह। जैसी सोच इंसान इख्तियार करे, नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह उसके लिए वही रास्ता आसान फरमा देते हैं। एक शख्स अगर नेकी करने का इरादा करे तो अल्लाह करीम उसके लिए नेकियों की मंजिलें आसान फरमा देते हैं। एक शख्स अगर बुराइयों की तरफ जाता है, अल्लाह उसकी रस्सी दराज फरमा देते हैं। बाघ कहाँ तक भागेगा, एक दिन आना तो हमारी तरफ वापस है। फर्क ये है कि बुराई करते इंसान, चूंकि शैतान की तरफ से उसके आमाल मुज़य्यन हो चुके और शैतान की तरफ से उसकी पूरी हौसला अफजाई होती है, तो उसको गुमान ही नहीं होता कि मैं अल्लाहुर रहमान की नाफरमानी कर रहा हूँ। जैसा कि जुमा वाले दिन सुन्नत के मुताबिक हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल कहफ की तिलावत करते हैं, तो सूरतुल कहफ के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अअमाल अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। क्या मैं आपको उन लोगों की खबर न बताऊं जिनके आमाल दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गए? वो कौन है कि बुराई भी करते हैं, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, बुराई करने के बावजूद वो समझते हैं मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। अगर बुराई की वजह से दिल में मलाल पैदा होता है तो समझिए अभी रहमत का दरवाजा आप पे खुला हुआ है। और जिस दिन ढिठाई इंसान का मुकद्दर हो जाए तो समझिए अब अल्लाह की रहमतें बरसना बंद हो गई, अब जहन्नुम की तैयारी शुरू कर लो। इसलिए दिल में 24 घंटों में एक दफा भी ख्याल आए ना कि ये काम बुरा मुझसे हो रहा, तो समझिए अभी अल्लाह की रहमत आपकी मुंतजिर है। वह हदीस मुबारका में आता है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है 3 साअतों तक फरिश्ते को अल्लाह करीम मुंतजिर रखते हैं, अभी गुनाह नहीं लिखना मेरे बंदे का। ऐन मुमकिन है इस घड़ी में, दोपहर की घड़ी में, पिछले पैर की घड़ी में इसको एहसास हो और ये हमारी बारगाह में आके अपने गुनाह गलती पे नादम और शर्मिंदा हो के तौबा कर ले, माफी मांग ले, हम इसका गुनाह वैसे ही माफ फरमा देंगे। तो जो ढेठाई के साथ गुनाह भी करता जाए और उस पे बजिद भी रहे, तो फिर अल्लाह करीम फरमाते हैं ये वो लोग हैं, अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही फरआहु हसना, भला वो शख्स के जिसकी बुरे अमाल को जीनत दी गई वो अपनी बड़ा अच्छा समझता है। उसकी छोटी सी मिसाल, वैसे तो बिखरी पड़ी है हमारी जिंदगी ऐसी नाफरमानियों के अंदर। एक छोटी सी मिसाल, एक बंदा मिलावट करता है, मालूम भी है कि मिलावट बज़ाहिरी तौर पे इतना बड़ा हम जुर्म नहीं तसव्वुर करते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा फतवा जारी फरमाया फमन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो मेरी उम्मत से ही निकल गया, खारिज हो गया, मेरी उम्मत से उसका ताल्लुक कोई नहीं। इतना बड़ा जुर्म है।
اس کے باوجود جو ملاوٹ کرتا ہے، ایک تو نافرمانی کر رہا ہے، دوسرا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے جناب میں تو اتنی مہارت سے یہ کام کرتا ہوں، مجال ہے کہ میرے گاہکوں کو پتہ بھی چلے۔ اسے کہا جاتا ہے برائیوں پہ مزین ہونا، اور یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے انسان کہتا ہے بس زبان چلنی چاہیے، مجال ہے کہ کوئی مجھے باتوں میں نیچا دکھا سکے، کوئی پکڑ سکے، اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے برے اعمال مزین ہو چکے ہیں۔ فراہ حسنا، یہی بد نصیب اس کو اپنی خوبیاں تصور کرتا ہے۔ میں ملاوٹ بڑے اچھے سے کر لیتا ہوں، میں فراڈ بڑے اچھے سے کر لیتا ہوں، میں حرام بڑے اچھے سے کما لیتا ہوں، میں لوگوں کو اپنے جال میں ورگلا لیتا ہوں۔ فراہ حسنا، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ چاہتے ساری دنیا مومن ہوتی، لیکن یہ آزمائش ہے اور یہ ثواب دید بھی ہماری ہے، یہ ہماری استعداد ہے۔ مت یہ سمجھا کرے نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پہلے پارے میں آپ پڑھے وما یضل بہ الا الفاسقین، جن کو اللہ گمراہ کرتے ہیں ان کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ فسق فجور کا شکار ہے، وہ بدبخت ہے، نافرمان ہے، تو اللہ کی طرف سے مہر ان کے دلوں پہ لگ جاتی ہے۔ اس جملے کا ترجمہ اچھی طرح سمجھیے، جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وما کہ اللہ تعالیٰ فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتے گمراہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اللہ گمراہی اس کا نصیب لکھ دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ اپنی جان کیوں گواتے ہیں؟ حسرات، حسرت کی جمع، حسرت کہا جاتا ہے ہاتھ سے کسی چیز کا نکل جانا، کسی چیز تک اپروچ نہ ہونا، دسترس نہ ہونا، یہ سارے معنی حسرت کے آتے ہیں۔ حضور کو حسرت کیا تھی؟ حضور کو افسوس کیا لگا رہتا تھا؟ سورہ توبہ کے آخر میں ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے صبح و شام کے اذکار میں بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کو بھی طمع ہے، حضور کو بھی امید ہے، لیکن کس چیز کی؟ کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ لوگ کلمہ پڑھیں، یہ لوگ اللہ والے بن جائیں۔ تو جب یہ لوگ انکار برملا کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی ٹینشن لیتے، اتنے افسردہ ہوتے کہ آپ کا تصور ہے۔ اب یہاں پہ رک کے تھوڑا سا ہم اپنا سرسری جائزہ لیں۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو رہا، کوئی بندہ اسلام کو بول نہیں کر رہا، کوئی بندہ دوزخ کے ڈگر پہ چل رہا ہے، سرکار اس کے لیے رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، حضور اس کے لیے پریشان۔ کیا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہے کہ ہم بھی کسی بھائی کو جہنم کی طرف جاتا دیکھ کے پریشان ہوئے ہوں؟ ہم بھی کبھی آنسو بہا کے اللہ کی بارگاہ میں کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوں یا اللہ تیرا فلاں بندہ نمازی نہیں، اللہ اس کو نمازی بنا دے۔ یہ ضرورت ہے اس دور کی، اس معاشرے کی، اور یہ سنت نبوی شریف ہے۔ سیرت کا یہ بھی پہلو ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ درد دل ہونا چاہیے جو رسول اللہ کے اندر درد دل تھا۔ زندگی میں اپنا ایک مقصد بنا لے، یا اللہ میری وجہ سے بہت سے لوگ جہنم سے بچ جائیں، بہت سے لوگ جنت میں جائیں، یا اللہ بہت سے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے ہماری وجہ سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ مشن بنائیے اپنی زندگی کا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حسرت ہوتی، غم ہوتا، پریشان ہوتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اب کیا اپنی جان گوا دیں گے آپ؟ اب آپ اپنی جان گوا دیں گے ان کے اوپر افسوس کر کر کے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے، آپ صرف ہمارا میسج، ہمارا پیغام ان کو دے دیا کریں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، جو وہ کرتے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ کہنے کو ایک جملہ ہے، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ٹرانسلیشن کر لیا ہم نے، نہیں، اس کی گہرائی میں جائیے۔ جب کوئی حاکم کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وارنٹ وہ جاری کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، جب قاضی یہ بات کہے، جج یہ بات کہے، مجسٹریٹ یہ بات کہے، ایس ایچ او یہ بات کہے، صوبے دار گورنر یہ بات کہے، اس کا مطلب ہے
کہ वारंट जारी हो चुके, अब ये सजा कड़ी का हकदार होगा। तो अल्लाह करीम जब फरमाते हैं इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन, मुझे पता है क्या कर रहे हैं, मतलब अब समझ में आ गया। मतलब यही है कि अब सजा के लिए तैयार हो जो, तुम्हारी सारी की सारी करतूतें मेरे इल्म में हैं। अल्लाह अकबर कबीरा वल्लाहुल्लाह। फिर अपना तारुफ करवाया जा रहा है, ये मजमून भी पहले गुजर चुका है, लंबी चौड़ी तफसीर की इंशाल्लाह जरूरत नहीं। वल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह की जात वो है, अरसल रियाह, जो अल्लाह करीम बारिश हवाओं को भेजते हैं। हवाएं कई किस्म की होती हैं, कुछ पूरब से चलने वाली, कुछ पश्चिम से चलने वाली, कोई मशरक से, कोई मगरब से, किसी को दबूर कहा जाता है जो अक्सर व बेशतर तबाही का सबब होती है, किसी को सबा कहा जाता है जो अक्सर व बेशतर बरसात की नवीद मुसर्रत लेके आती है। तो लिहाजा ये मुख्तलिफ हवाएं हैं। फतुसीरु सहाबन, वो उभारती हैं बादलों को। बादल कई टनों के वजन को लिए लेकिन रुई के गालों की तरह उड़ते फिरते हैं, ये भी अल्लाह का हुक्म है। फसुकनाहु इला बलदिम मय्यतिन, सूरतुर राद में हम ये तर्जुमा पहले पढ़ चुके हैं कि अल्लाह करीम ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे जिनके हाथ में कोड़ा है, वो बादलों को हाँकते हैं, जैसे हम जानवरों को आगे लगा के दौड़ाते हैं, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से बादलों को हाँकते हैं। यहाँ पे अल्लाह करीम ने जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल फरमाया, फसुकनाहु इला बलदिम मय्यतिन, यानी हम उन्हें के एक ऐसे मुर्दा शहर की तरफ हाँकते हैं। फ़अह्यैना बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जिसकी जमीन बंजर हो चुकी थी, बारिश बरसी, उसमें रोइदगी आ गई, उसमें तरोताजगी आ गई, हरियाली ही हरियाली पैदा हो गई। कज़ालिकन नुशूर, ये बारिशों की मिसाल क्यों दी जा रही है? कज़ालिकन नुशूर, जैसे जमीन मुर्दा होने के बाद जिंदा होती है, कज़ालिकन नुशूर, तुम्हें भी जिंदा किया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये तमसीलात हैं कुरान करीम की, ये समझाने का अंदाज है कुरान करीम का। कज़ालिकन नुशूर, जैसे जमीन मुर्दा होने के बाद जिंदा होती है, तुम भी जिंदा किए जाओगे, तुम भी अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे। मन कान युरीदुल इज्जता, जो इज्जत चाहता है। इज्जत की डेफिनेशन क्या है? आगे 23वें पारे में सूरह स्वाद में जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो जब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आजमाइश के तौर पे आए थे, उन्होंने सवाल किया था कि मेरी एक बीवी है, इसकी 99 बीवियां हैं। वअज़्ज़नी फिल खिताब, लफ्ज इज्जत इसका मतलब समझाने लगा हूं। वअज़्ज़नी फिल खिताब, ये फिर भी गुफ्तगू में मुझे, फिर भी गुफ्तगू के अंदर मुझे दबाने की कोशिश करता है, मेरे ऊपर गलबा हासिल करने की कोशिश करता है। वअज़्ज़नी फिल खिताब, ये मेरे ऊपर चढ़ाई करता है, ये मुझे बात नहीं करने देता। तो इज्जत का मतलब गलबा है, इज्जत का मतलब गलबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मन काना युरीदुल इज्जता, जो गलबा चाहता है, दो इसके मानी करेंगे हम इंशाल्लाह यहाँ पे। जो गलबा चाहता है, फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, सारे का सारा गलबा तो अल्लाह के लिए है। इज्जत चाहते हो, अल्लाह वाले बन जाओ। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह वाला बन जाता है, अल्लाह उसके बन जाते हैं। अल्लाह करीम फिर जिब्रील को बुला के फरमाते हैं, सूरह मरियम में मैं ये तफसील पहले अर्ज कर चुका हूँ, जिब्रील इस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, आप भी मोहब्बत कीजिए। जिब्रील फरिश्तों से कहते हैं, इस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत फरमाते हैं, मैं जिब्रील भी करता हूँ, आप भी कीजिए। वो फरिश्ते जमीन वालों के दिलों में ये बात डाल देते हैं। तस्खीर खल्क, सबसे बड़ा तस्खीर खल्क का वजीफा ये है कि अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसा लीजिए, अल्लाह वाले बन जाइए, नवाफल का इस्तेमाम कीजिए, तस्खीर खल्क हो जाएगी, लोग आपके गुण गाएंगे, लोगों के दिलों में आपकी इज्जत तौकीर होगी। लेकिन नवाफिल का इस्तेमाम कीजिए, अल्लाह के लिए कसरत सुजूद कीजिए। तो फिर जमीन वालों के दिलों में फरिश्ते बात डालते हैं, ये वो बंदा है, इससे फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, हजरत जिब्रील भी करते हैं, अल्लाह ताला भी करते हैं। ए लोगो, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, इज्जत चाहते हो, अल्लाह वाले बन जाओ, इज्जत मिल जाएगी। दूसरा इसका हम मानी करेंगे कि गलिबा अल्लाह के लिए है। तो ये जो कुफ्फार इस्लाम को मगलूब करने की कोशिश करते हैं, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, क्योंकि गलबा सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये काफिर कभी भी इस्लाम को मगलूब नहीं कर सकेंगे। इस्लाम जमाने में दबने के लिए नहीं आया,
اسلام ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ، ہمیشہ بلند رہے گا اسلام۔ تو فللہ العزت جمیعا، سارے کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمہ چڑھتا ہے۔ یہاں سے مراد صرف وہ کلمہ طیب جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، صرف وہ لا الہ الا اللہ یہاں مراد نہیں، بلکہ کلمہ طیب سے مراد ہر وہ اچھی اور نیک بات ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے، حضور کی غلامی میں کہتا ہے، شرعی حدود کے اندر رہ کے کہتا ہے، وہ ذکر ہو، وہ فکر ہو، وہ اچھی باتیں ہوں، وہ آداب ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، وہ کلمہ طیبہ ہو، وہ درود پاک کی تسبیح ہو، جو بھی اچھی بات، اچھا وظیفہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کریم میرے ارشاد فرماتا ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، نیک اعمال جتنے بھی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ڈائری لکھی جاتی ہے، روز مثال اکثر دیتا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ ابھی فجر کے وقت کل عصر والے فرشتے چلے گئے ہیں، نئے فرشتوں کی ابھی ڈیوٹی لگ گئی ہمارے ساتھ، جو ابھی آئے ہیں یہ آج عصر کے وقت چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نیک اعمال روز ہماری ڈائری اللہ کے پاس جا رہی ہے، روز ہماری پروگرس اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ یرفعہ، پھر جیسا جیسا عمل ہوگا اللہ اتنا اتنا اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ جو جتنا اللہ کا نام بلند کرے گا اللہ اس کو زمانے میں اتنا بلند کر دیں گے۔ جو جتنا وقت ذکر اور فکر میں گزارے گا اللہ کریم فرشتوں میں اتنا اس کا تذکرہ، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یرفع، اللہ اسے بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ وہ لوگ والذین یمکرون السیئات، جو برائیوں کے لیے خفیہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان لوگوں کا مکر فریب، ان لوگوں کی دسیسہ کاریاں ساری کی ساری تباہ ہونے والی، برباد ہونے والی ہیں۔ پھر اللہ کریم نے اپنا تعارف کروایا، یہ بھی پہلے بارہا مقامات پہ گزر چکا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ تمہیں مٹی سے پیدا فرماتے ہیں، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ایک پانی کی بوند کی صورت میں نطفہ اختیار ہوتا ہے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ کریم تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیتے ہیں، یہ مرد ہے یہ عورت ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی بھی مادہ جب بھی حاملہ ہوتی ہے یا جو بھی بچے کو جنتی ہے الا بعلمه، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، کسی بندے کی عمر زیادہ ہو یا کم ہو وہ اللہ کے پاس ایک نوشتہ ہے، وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مبارکہ مروی ہے، وہ شاید پہلے بھی میں نوٹ کروائی ہوگی، دوبارہ یاد کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے حکم سے رحم مادر میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے، ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ نطفہ آ گیا ہے، یا اللہ، یہ 2-3 مرتبہ وہ فرشتہ کہتا ہے، یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہے، یا اللہ یہ نطفہ آ گیا ہے۔ 40 دن تک رحم مادر میں وہ اسی حالت میں چپکا رہتا ہے، رحم کی کسی دیوار کے ساتھ۔ پھر حضور فرماتے ہیں 40 دن اگلے گزرتے ہیں تو وہ ایک لوتھڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر 40 دن اس کے بعد والے گزرتے ہیں، یہ ٹوٹل ہوئے 120 دن یعنی 4 منتھ۔ اب کسی بھی حمل کے 4 مہینے گزر گئے، حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے۔ یہ جیسے دانتوں کے نشانات ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ ریڑھ کی ہڈی ایسے نشان ظاہر کرتی ہے، یعنی معمولی سی نرم سی ایک ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے۔ پھر یہ نیورو سیل بنتے ہیں، 5واں مہینہ جب پریگنینسی کا شروع ہوتا ہے یہ نیورو سیل بنتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے وہ فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ یہ مرد ہے یا عورت، اس کی عمر کم ہوگی یا زیادہ، اس کا عمل نیک ہوگا یا بد، اس کو رزق تھوڑا ملے گا یا زیادہ ملے گا۔ یہ 4 باتیں اللہ کے حکم سے فرشتہ ابھی رحم مادر میں انسان ہوتا ہے تو وہیں پہ لکھی جا چکی ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ، جس کی تفصیل میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو حدیث مبارکہ سے عرض کر دی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے ہاں بڑا آسان ہے۔ وما یستوی البحران، یہ بھی تذکرہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ 2 سمندر، افریقہ کے اندر کیپ پنسولا نام کا ایک مقام ہے،
وہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں. آپ کے پاکستان میں اٹک کے مقام پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں. کراچی میں ایک دو جگہیں ایسی ہیں، اتنے وہ معروف نہیں ہیں، وہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں. وما یستوی البحران، اللہ کریم فرماتے ہیں دو سمندر ایک جیسے نہیں ہوتے. ھذا عذب فرات، ابھی تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ موبائل پہ سرچ کیجئے گا، آپ کو اس کی تصویریں بھی مل جائیں گی. اکٹھے دونوں دریا چل رہے ہیں، ایک کا پانی گدلا ہے، ایک کا پانی نیلا ہے یا سبز ہے. ایک کی تاثیر اور ہے، ایک کی تاثیر، ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے، ایک میٹھا ہے ایک نمکین ہے، ایک سادہ ہے ایک کھارا ہے. دو درمیان میں کوئی باڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی پارٹیشن نہیں، دونوں پانی ساتھ ساتھ مل رہے ہیں، لیکن اس کی تاثیر اور ہے، اس کی تاثیر اور ہے. سورہ رحمان میں جا کے بھی یہ تذکرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وما یستوی البحران، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دونوں دریا ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، پہچانو اپنے اللہ کو. ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا پانی ہے، پیاس بجھانے والا ہے. سائغ شرابہ، اس کا پانی بڑی آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. اب جانتے ہیں سمندر کا پانی کڑوا بھی ہوتا ہے، کھارا بھی ہوتا ہے، نمکین بھی ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں. دریاؤں میں سے ایک سمندر یا دریا ایسا ہے، سائغ شرابہ، اس کا پانی پینے میں بڑی آسانی ہے، بڑے آرام سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دوسرا مقام دیکھ لو. کبھی زندگی میں اتفاق ہوا اٹک میں، آپ یہ منظر ضرور دیکھیے گا جا کے. اللہ کریم فرماتے ہیں اب دوسرا دیکھ لو پانی، اس کا حال کیا؟ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ کڑوا بھی ہے اور نمکین بھی ہے. وَمِن كُلٍّ، ان دونوں دریاؤں میں سے، یعنی چاہے میٹھا پانی ہو یا کڑوا ہو، سمندر میں مچھلیاں تو موجود ہیں. وَمِن كُلٍّ، ہر ایک میں سے، تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، آپ مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہیں. ابھی میری نظر سے ویسے انہی دنوں میں ایک ریسرچ گزری ہے، ہم نے وہ ایک کانسیپٹ بنایا ہوا کہ ہم نے مچھلی صرف سردیوں میں کھانی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں مچھلی بڑی گرم، مچھلی گرم نہیں ہے، مچھلی کا مزاج اور ہے. ہم سمجھتے ہیں سردیوں میں کھانی ہو. ابھی سائنس اور پیرامیڈیکل کہہ رہی ہے کہ جتنے پروٹین اس کے اندر ہے، فیٹ بھی نہیں ہے، چربی بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو انسانی غذا کی ضروریات جتنی مچھلی پوری کرتی ہے کوئی دوسرا گوشت پورا نہیں کرتا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میری نعمت ہے، اس کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم مچھلی تازہ کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اسی سمندر سے تمہیں گوہر ملتے ہیں، ہیرے ملتے ہیں، جواہرات ملتے ہیں، زیورات ملتے ہیں. تَلْبَسُونَهَا، انہیں تم زیب و آرائش بنا لیتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اب دیکھتے ہیں کہ پانی کا سینہ چیرتے ایک کشتی چلتی جاتی ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک. یہ ہمارے پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا ہے. یہ اللہ کے فضل کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے کہ ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک، ایک سی پیک سے لے کے دوسرے ملک کی بندرگاہ تک تم کاروبار کرو. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، یہ مضمون بھی پہلے گزر چکا ہے، صرف سادہ ترجمہ پڑھ لیں کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں اللہ داخل فرماتے ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کی ایک منزل مقرر ہے، چاند کی اپنی منزل مقرر ہے. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اللہ کے حکم کا پابند ہو کے. جس دن اللہ کا حکم ہو جائے گا یہ رک جائیں گے، اور ان بھاگتے سیاروں میں سے ایک بھی بریک لگائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اسی کو تو قیامت کہا جاتا ہے. ابھی یہ سارا سرکل بڑی سرکولیشن کے ساتھ اللہ کے حکم کا پابند ہو کے چل رہا ہے. تو یہ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ اللہ کی نشانی ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، اپنی ساری نشانیاں بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے. میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ جب ہم لفظ اللہ بولتے ہیں یہ اس میں ذات ہے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں جب ایک دفعہ اللہ بولے سمجھیے اس میں 99 اسماء حسنہ بھی آ گئے ہیں. اللہ کریم کے جتنے اسماء مبارکہ ہمارے علم میں ہے یا جو ہمارے علم میں نہیں، اللہ نے نہیں دی ابھی مخلوق کو، وہ ساری کی ساری تعریفات ایک لفظ اللہ کے اندر سما جاتی ہیں. جب اللہ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے میرے اللہ مشکلوں کو حل کرنے والے، اولاد عطا کرنے والے، نعمتیں جاری فرمانے والے، مشکلات سے بچانے والے، بلاؤں کو رفع کرنے والے، میرے اللہ میری مجبوریوں کو دور کرنے. ایک لفظ اللہ کے اندر اتنا کچھ سمایا ہوا ہے. ذالکم اللہ، اللہ فرماتے یہ ہے اللہ ربکم جو تمہارے رب
सब हैं, लहुल मुल्क, बादशाहत भी अल्लाह के लिए है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, जिन लोगों को तुम पुकारते हो उस अल्लाह को छोड़ के, मा यमलिकूना मिन कितमीर, अल्लाह की मिल्कियत में तो सारी बादशाहत है। जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़ के, खालिक की सिफात मखलूक में तलाश करने की कोशिश करते हो, मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो तो खजूर की गुठली के छिलके के मालिक नहीं। खजूर आप इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खजूर के अंदर गुठली होती है। जब आप गुठली को निकालते हैं, उस गुठली के ऊपर भी एक बारीक सी वाइट कलर की लेयर होती है, एक छिलका होता है। अक्सर वो गुठली निकालते निकालते हाथ से चिपक जाता है। अगर आप उसको वजन करें तो हवा बराबर उसका वजन है, शायद उसका वजन भी मुमकिन ना हो सके। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अल्लाह को छोड़ के, इतने बड़े इख्तियारात के मालिक को छोड़ के तुम जिनको पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के मालिक नहीं है। इन तदऊहुम, तुम पुकारते रहो, ला यस्माऊ दुआअकुम, वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनेंगे। वलौ सामिऊ, फॉर एग्जाम्पल, बिल फर्ज, अगर वो सुन भी लें, मस्तजाबू लकुम, तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। और अल्लाह करीम कौन है? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लकुम यरशुदून। अल्लाह करीम वो है, जब बंदा पुकारता है उसको जवाब देते। मैंने अभी कल के खुतबे जुमा में एक हदीस मुबारक आपकी खिदमत में अर्ज की थी। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं, इज़ा कुल्ता अल्लाहुम्मा रज़ुकनी, जब बंदा हाथ उठा के कहता है या अल्लाह मुझे रिज़्क दे दे, क़ाल अल्लाहु फ़अल्तु, अल्लाह फरमाते हैं मैंने कर दिया काम तेरा। उसी वक्त दुआ जो दिल से निकलती है असर रखती है। ये सरकार का फरमान है कि जब बंदा कहता है अल्लाहुम्मा रज़ुकनी, या अल्लाह मुझे रिज़्क दे दे, अल्लाह करीम क़ाल अल्लाहु फ़अल्तु, अल्लाह करीम फरमाते हैं जाओ दे दिया मैंने, जाओ मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अल्लाह करीम दुआओं का जवाब देते हैं, सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, पहली तो बात वो सुनते नहीं, और अगर सुन भी ले मस्तजाबू लकुम, वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम, क़यामत वाले दिन वो तुम्हारे शिरक से बेजार होके इनकार कर देंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, जितनी ये पुख्ता खबरें तुम्हें अल्लाह दे रहे हैं, ऐसी खबरें कोई नहीं दे सकता। ऐसी ऑथेंटिक दलीलें जो कुरान करीम ने जिक्र फरमा दी हैं, कोई देने वाला ऐसी खबर दे ही नहीं सकता। ये अल्लाह अलीमुन खबीर की खबरें हैं जो अल्लाह की तौफीक से हम सुबह अपने दामन में समेटते हैं, अपने आमाल की इस्लाह के लिए, अपने अहवाल की दुरुस्तगी के लिए। इस दुआ के साथ आज भी अपना सबक मुकम्मल कर लीजिए कि अल्लाह करीम मुझे और आपको कुरानी आयात की अमली तफसीर बनने की तौफीक नसीब फरमाए, अपनी मारफत नसीब फरमा दें, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दें, इसमें ज़ात का जाकिर अल्लाह करीम हमें बना दें, और हम अल्लाह की तौफीक से अपनी सुबह का आगाज फ़हमुल कुरान जैसे अज़ीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत अल्लाह ताला मेरे और आपके दिन के बाकी मामलात में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा दें। अल्लाह करीम हमारे लिए आसानियाँ फरमा दें, और कुरान करीम पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने की बरक़ात हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दें। हमें हर किस्म के शर से महफूज रखें, दीनी दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमा दें, ज़ाहरी पोशीदा दुश्मनों के हसद से अल्लाह महफूज रखें, रिश्तेदारों मिलने वालों के हसद से अल्लाह करीम अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। नरीना औलाद के आरज़ूमंद लोगों को अल्लाह नेक बेटे नसीब फरमा दें। जो साहिब औलाद हैं अल्लाह हमारे बच्चों को नेक फरमा दें, हमारे बेटे बेटियों के मुकद्दर नसीब बुलंद फरमा दें। नेक आमाल की तौफीक अल्लाह हमें और हमारे अहले खाना को नसीब फरमा दे। हम पे अपनी रहमतों को बरसा दें, हम पे अपने करम और फजल का साया रखें। मौसम की शिद्दत है, रोजाना रोड एक्सीडेंट में लाखों, हजारों, सैकड़ों जाने दुनिया से जा रही हैं। दुआ किया करें अल्लाह करीम घरों से निकलने वालों को खैर आफियत से मंजिल मकसूद तक पहुंचना नसीब फरमाए, और सलामती से शाम अपने घर में वापसी नसीब फरमा दे। बीमारों को शिफाए कामिला आजला मुयस्सर हो। अल्लाह हमारे फौज शुदगान की बख्शिश फरमा। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब, जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207
00923167983575 00923007446434 قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔